آج ہم ایک ایسی دردناک کہانی کی بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے پورے معاشرتی اور قانونی نظام پر سوالیہ نشان ہے۔ یہ کہانی ہے گلان بھارو کی، جو 2 بچوں کی ماں تھی۔ اس نے اپنی زندگی بچانے کے لیے ریاست کے دروازے پر دستک دی، لیکن وہاں سے نکلنے والا راستہ اسے موت کی طرف لے گیا۔ کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔ یہ سب شروع ہوتا ہے سندھ کے ایک چھوٹے سے علاقے سے۔ گلان بھارو ایک شادی شدہ عورت تھی۔ گزشتہ کئی سالوں سے وہ اپنے شوہر کے ہاتھوں مبینہ طور پر تشدد کا شکار تھی۔ صورتحال اتنی خراب ہو گئی کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے والد کے گھر رہنے لگی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس کے شوہر نے اسے قاری قرار دے دیا، اور ہمارے معاشرے میں یہ لفظ صرف ایک الزام نہیں بلکہ سزا کا اعلان ہوتا ہے۔ گلان نے وہ قدم اٹھایا جو بہت کم خواتین اٹھا پاتی ہیں۔ وہ تھانے گئی، اس نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی شکایت درج کروائی، اور سب سے اہم بات، اس نے واضح طور پر بتایا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ جس کے بعد اسے عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں اس نے پناہ گاہ یعنی دارالامان میں جانے کی درخواست کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ریاست اس کی حفاظت کی ذمہ دار تھی۔ لیکن پھر ایک ایسا موڑ آیا جس نے پوری کہانی کو بدل دیا۔ عدالت میں اس کا سامنا اس کے اپنے خاندان سے ہوا، جہاں اس کے والد بھی موجود تھے۔ کہا جاتا ہے کہ والد نے اپنی پگڑی اس کے قدموں میں رکھ دی اور اس سے گھر واپس آنے کی درخواست کی۔ یہ صرف ایک جذباتی منظر نہیں تھا، یہ ایک سماجی دباؤ تھا جس کے سامنے اکثر سچ اور خوف دونوں ہار جاتے ہیں۔ اور پھر گلان نے وہ الفاظ کہے جو آج ہر طرف گونج رہے ہیں: مجھے معلوم ہے مجھے قتل کر دیا جائے گا، لیکن اپنے والد کی عزت کے لیے میں واپس جا رہی ہوں۔ یہ جملہ صرف ایک عورت کا فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک پورے نظام کی خاموشی تھی۔ 24 اپریل کو وہ واپس اپنے والد کے گھر چلی گئی، اور پھر صرف چند دن بعد یعنی 2 مئی 2026 کو وہی خوفناک بات ہوئی جس کا اسے پہلے سے اندازہ تھا۔ اس کے شوہر اور ایک رشتہ دار نے مبینہ طور پر اس کے گھر میں گھس کر اس کی جان لی۔ جو عورت ریاست سے تحفظ مانگنے گئی تھی وہ اپنے ہی گھر میں محفوظ نہ رہ سکی۔ یہ صرف ایک کیس نہیں تھا، اسی طرح کا ایک اور واقعہ سندھ میں بھی پیش آیا، جہاں ایک اور عورت خالدہ چانڈیو کو بھی قاری قرار دیا گیا، اسے بھی قتل کیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ جو ہوا وہ اور بھی خوفناک تھا۔ اس کی لاش کی بے حرمتی کی گئی، اسے مناسب کفن تک نہ دیا گیا، اور پھر اسے غیر محفوظ قبر میں دفن کر دیا گیا۔ یہ وہ مناظر ہیں جو صرف قتل نہیں بلکہ انسانیت کے زوال کو دکھاتے ہیں۔ اب سوال یہ نہیں کہ گلان کو کس نے قتل کیا، سوال یہ ہے کہ وہ ریاست کے پاس گئی تھی پھر بھی کیوں بچ نہ سکی؟ عدالت میں خطرہ بتایا گیا پھر بھی واپسی کیوں ہوئی؟ اور سب سے اہم بات، ہم بطور معاشرہ اس نظام کو کیوں بدل نہیں رہے؟ یہاں ایک تلخ حقیقت سامنے آتی ہے کہ بعض اوقات مسئلہ صرف قاتل نہیں ہوتا بلکہ پورا سسٹم ہوتا ہے جو خطرے کو دیکھ کر بھی نہیں روکتا۔ ہمارے معاشرے میں عزت کا تصور اکثر عورت کے وجود سے جوڑا جاتا ہے، جہاں ایک لفظ کاری کسی کی زندگی یا موت کا فیصلہ بن جاتا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ بعض اوقات عورت خود بھی اس تصور کو قبول کر لیتی ہے، کیونکہ اسے یہی سکھایا گیا ہوتا ہے کہ عزت خاندان کی ہے، اپنی نہیں۔ گلان کی کہانی اسی سوچ کی ایک دردناک مثال ہے۔ گلان بھارو اب اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن اس کی آواز اب بھی ایک سوال کی صورت میں زندہ ہے۔ اگر ایک عورت عدالت، پولیس اور ریاست کے پاس جا کر بھی محفوظ نہیں تو پھر وہ کہاں جائے؟ یہ سوال صرف گلان کا نہیں، یہ ہر اس عورت کا ہے جو خاموشی میں زندہ رہنے پر مجبور ہے۔ اور شاید سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اس نظام کو بدلنے کے لیے ہم تیار ہیں، یا ہم صرف اگلی خبر کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ اس سارے واقعے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو فالو کرنا نہ بھولیں۔